بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میری طرف سے آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم اور ویلکم ہو گیا اس چینل اوراق پر۔ خالد بن ولید دا لیجنڈری واریر آف اسلام پارٹ 14۔ جیسا پچھلی دفعہ میں نے بتایا تھا پچھلی قسط میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک یہودن نے اتنی عقیدت دکھائی کہ اپنی عقیدت مندی کا اظہار ایسے جذبات میں کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مایوس کرنا مناسب نہ سمجھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر اس کی دعوت پر چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن البار بھی تھے۔ یہودن زینب بنت حارث نے جو سلام بن شکم کی بیوی تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں آنکھیں بچھائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانا پیش کیا۔ اس نے سالم دمبا بھونا تھا۔ اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دمبے کا کون سا حصہ کھانا پسند کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دستی پسند فرمائی۔ یہودن دمبے کی دستی کاٹ لائی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالعبارہ کے آگے رکھ دی۔ بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن البارہ نے ایک بوٹی کاٹ کر منہ میں ڈال لی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوٹی منہ میں ڈالی مگر اگل دی۔ مت کھانا بشر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس گوشت میں زہر ملا ہے۔ بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن البارہ بوٹی چبا رہے تھے۔ انہوں نے اگل تو دی لیکن زہر لعاب دہن کے ساتھ حلق میں اتر چکا تھا۔ اے یہودن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں غلط کہہ رہا ہوں کہ تو نے اس گوشت میں زہر ملایا ہے؟ یہودن انکار نہ کر سکتی تھی۔ اس کے جرم کا ثبوت سامنے آ گیا۔ بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن البار حلق پر ہاتھ رکھ کر اٹھے اور چکرا کر گر پڑے تھے۔ زہر اتنا تیز تھا کہ اس نے بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر اٹھنے ہی نہ دیا۔ وہ زہر کی تلخی سے تڑپے اور فوراً فوت ہو گئے۔ اے محمد، یہودن نے بڑی دلیری سے اعتراف کیا، خدائے یہودا کی قسم یہ میرا فرض تھا جو میں نے ادا کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودن اور اس کے خاوند کو قتل کرنے کا حکم فرمایا اور خیبر کے یہودیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشفقانہ رویہ اختیار کیا تھا ان کی ذہنیت کے مطابق اس کو بدل ڈالا۔ ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ مروان بن عثمان نے مجھے بتایا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری مرض میں مبتلا ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے 2-3 دن پہلے ام بشر بن البارہ کو جب وہ آپ کے پاس بیٹھی تھی فرمایا کہ ام بشر، میں آج بھی اپنے جسم میں اس زہر کا اثر محسوس کرتا ہوں جو اس یہودن نے گوشت میں کھلایا تھا۔ میں نے گوشت چبایا نہیں، اگل دیا تھا، مگر زہر کا اثر آج تک موجود ہے۔ اس میں شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیماری کا باعث یہی زہر تھا۔ محمد کو کوئی قتل نہیں کر سکتا، خالد نے کہا۔ آخر کب تک؟ ابو جہری نے کہا۔ اس کا جادو کب تک چلے گا؟ ایک نہ ایک دن قتل ہونا ہے خالد۔ ابو جہری نے خالد کے قریب ہوتے ہوئے پوچھا، کیا تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوئی ترکیب سوچی ہے؟ کئی بار، خالد نے جواب دیا۔ جس روز میرے قبیلے نے بدر کے میدان میں شکست کھائی اس روز سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھ سے قتل کرنے کی ترکیبیں سوچتا رہا ہوں، لیکن میری ترکیب کارگر نہیں ہوتی۔ کیا وہ ترکیب مجھے بتاؤ گے؟ کیوں نہیں، خالد نے جواب دیا۔ بڑی آسان ترکیب ہے، یہ ہے کہ کھلے میدان میں آمنے سامنے کی لڑائی، لیکن میں ایک لشکر کے مقابلے میں اکیلا نہیں لڑ سکتا۔ ہم 3 لڑائیاں ہار چکے ہیں۔ خدا کی قسم، ابو جہری نے کہکہ لگا کر کہا، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ولید کا بیٹا اتنا بے وقوف ہوگا۔ میں یہودیوں جیسی ترکیب کی بات کر رہا ہوں، میں دھوکے اور فریب کی بات کر رہا ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
کو تم آمنے سامنے کی لڑائی میں نہیں مار سکتے اور تم اسے فریب کاری سے بھی نہیں مار سکتے، خالد نے کہا۔ فریب کبھی کامیاب نہیں ہوا۔ بوڑھا ابو جہری خالد کی طرف جھکا اور اس کے سینے پر انگلی رکھ کر بولا، کسی اور کا فریب ناکام ہو سکتا ہے، یہودیوں کا فریب ناکام نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فریب کاری یہودیوں کے مذہب میں شامل ہے۔ میں لیس بن موشان کا دوست ہوں، کبھی اس کی باتیں سنو، وہ دانش مند ہے اور اس کی زبان میں جادو ہے، وہ تمہیں زبان سے مسحور کر دے گا۔ وہ کہتا ہے کہ سال لگ جائیں گے، صدیاں گزر جائیں گی، آخر فتح یہودیوں کی ہی ہوگی۔ دنیا میں کامیاب ہوگا تو صرف فریب کامیاب ہوگا۔ مسلمان ابھی تعداد میں تھوڑے ہیں، اس لیے ان میں اتفاق اور اتحاد زیادہ ہے۔ اگر ان کی تعداد بڑھ گئی تو یہودی ایسے طریقوں سے ان میں تفرقہ ڈالیں گے کہ مسلمان آپس میں لڑتے رہیں گے اور سمجھ نہ سکیں گے کہ یہ یہودیوں کی کارستانی ہے۔ محمد انہیں یکجا کرنے کے لیے کب تک زندہ رہے گا؟ خالد اٹھ کھڑا ہوا، ابو جہری بھی اٹھا۔ خالد نے دونوں ہاتھ آگے کیے، ابو جہری نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ مصافحہ کر کے خالد اپنے گھوڑے پر سوار ہوا۔ تم نے بتایا نہیں تم کہاں جا رہے ہو؟ ابو جہری نے پوچھا۔ مدینے مدینے، ابو جہری نے حیرت سے پوچھا۔ وہاں کیا کرنے جا رہے ہو؟ اپنے دشمن کے پاس۔ میں محمد کا جادو دیکھنے جا رہا ہوں، خالد نے کہا اور گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ اس نے کچھ دور جا کر پیچھے دیکھا، ابو جہری کا قافلہ نظر نہیں آیا۔ خالد نشیبی جگہ سے نکل کر دور چلا گیا اور اس نے گھوڑے کی رفتار کم کر دی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے آوازیں اس کا تعاقب کر رہی ہیں۔ محمد جادوگر، محمد کے جادو میں طاقت ہے، نہیں نہیں، اس نے سر جھٹک دیا۔ لوگ جس چیز کو سمجھ نہیں سکتے اسے جادو کہہ دیتے ہیں اور جس آدمی کا سامنا نہیں کر سکتے اسے جادوگر کہہ دیتے ہیں۔ کچھ نہ کچھ راز ضرور ہے، محمد میں کوئی بات ضرور ہے۔ ایو خالد کا ذہن اسے دوبارہ سے پیچھے لے گیا، جب ابو سفیان نے اسے اکرمہ اور صفان کو بلا کر بتایا تھا کہ مسلمان مکہ پر حملہ کرنے آ رہے ہیں۔ ابو سفیان کو یہ اطلاع دو شتر سواروں نے دی تھی جنہوں نے مسلمانوں کے لشکر کو مکہ آتے دیکھا تھا۔ خالد اپنی پسند کے 300 گھڑ سوار ساتھ لے کر مسلمانوں کے راستے میں گھات لگا کر روکنے کے لیے چل پڑا تھا۔ وہ اپنے اس جانباز دستے کو سرپٹ دوڑاتا لے کے جا رہا تھا۔ اس کے سامنے 30 میل کی مسافت تھی۔ اسے بتایا گیا تھا کہ مسلمان کراہ الغمیم میں سے ابھی کچھ دور ہیں۔ خالد اس کوشش میں تھا کہ مسلمانوں سے پہلے کراہ الغمیم پہنچ جائے۔ مکہ سے 30 میل دور کراہ الغمیم ایک پہاڑی سلسلہ تھا جو گھات کے لیے بہت ہی موزوں تھا۔ اگر مسلمان پہلے وہاں پہنچ جاتے تو خالد کے لیے جنگی حالات دشوار ہو جاتے۔ اس نے راستے میں صرف 2 جگہ اپنے دستے کو روکا اور گھوڑوں کو سستانے کا موقع دیا۔ اس نے 2 جگہوں پر اپنے گھڑ سواروں کو اپنے سامنے کھڑا کر کے کہا، یہ ہمارے لیے کڑی آزمائش ہے۔ اپنے قبیلے کی عظمت کے محافظ صرف ہم ہیں۔ آج ہمیں عزا اور حبل کی لاج رکھنی ہے۔ ہمیں اپنی شکست کا انتقام لینا ہے۔ اگر ہم مسلمانوں کو کراہ الغمیم کے اندر ہی روک کر انہیں تباہ نہ کر سکے تو مکہ پر مسلمانوں کا قبضہ ہوگا، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں ان کی لونڈیاں ہوں گی اور ہمارے بچے ان کے غلام ہوں گے۔ عزا اور حبل کے نام پر حلف اٹھاؤ کہ ہم قریش اور مکہ کی آن اور وقار پر جانیں قربان کر دیں گے۔ 300 گھڑ سواروں نے نعرے لگائے، ہم عزا اور حبل کے نام پر مر مٹیں گے، ایک بھی مسلمان زندہ نہیں جائے گا۔ کراہ الغمیم کی وادی میں مسلمانوں کا خون بہے گا، محمد کو زندہ مکہ لے جائیں گے، مسلمانوں کی کھوپڑیاں مکہ لے جائیں گے، کاٹ دیں گے، تباہ کر دیں گے، تباہ کر کے رکھ دیں گے۔ خالد کا سینہ پھیل گیا تھا اور سر اونچا ہو گیا تھا۔ اس نے گھات کے لیے بڑی اچھی جگہ کا انتخاب کیا تھا۔
اس نے نہایت کارگر جنگی چالیں سوچ لی تھیں۔ وہ اپنے ساتھ صرف سوار دستہ اس لیے لایا تھا کہ اسے مسلمانوں کو بکھیر کر اور گھوڑے دوڑا دوڑا کر لڑنا تھا۔ مسلمانوں کی زیادہ تعداد پیادہ تھی۔ خالد کو یقین تھا کہ وہ 300 سواروں سے 1400 مسلمانوں کو گھوڑوں تلے روند کر قتل کر دے گا۔ اسے اپنی جنگی فہم و فراست پر اس قدر بھروسہ تھا کہ اس نے تیر انداز دستے کو اپنے ساتھ لانے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی۔ حالانکہ پہاڑی علاقے میں تیر اندازوں کو بلندیوں پر بٹھایا جاتا تھا اور نیچے سے گزرنے والے مسلمانوں کو چن چن کر مار سکتے تھے۔ آگے جا کر خالد نے دستے کو ذرا سی دیر کے لیے اور روکا اور ایک بار پھر اپنے سواروں کو جذبے سے لڑنے کے لیے بھڑکایا۔ اسے ان سواروں کی شجاعت پر پورا اعتماد تھا۔ مسلمان ابھی بہت دور تھے۔ خالد نے شتربانوں کے بحروپ میں اپنے 3-4 آدمی آگے بھیج دیے تھے جو مسلمانوں کی رفتار کی اور دیگر کوائف کی اطلاعیں دے رہے تھے۔ وہ باری باری پیچھے آتے تھے اور بتاتے تھے کہ مسلمان کراہ الغمیم سے کتنی دور رہ گئے ہیں۔ خالد ان اطلاعوں کے مطابق اپنے دستے کی رفتار بڑھاتا چلا جا رہا تھا۔ مسلمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں معمولی رفتار سے اس پھندے کی طرف چلے آ رہے تھے جو ان کے لیے خالد کراہ الغمیم میں بچھانے جا رہا تھا۔ خالد اس اطلاع کو نہیں سمجھ سکا تھا کہ مسلمان اپنے ساتھ بہت سے دمبے اور بکرے لا رہے ہیں۔ اسے اس سوال کا جواب نہیں مل رہا تھا کہ وہ مکہ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو دمبے اور بکرے کیوں ساتھ لا رہے ہیں؟ انہیں ڈر ہوگا کہ محاصرہ طول پکڑ گیا تو خوراک کم ہو جائے گی، خالد کے ایک ساتھی نے خیال ظاہر کیا۔ اس صورت میں وہ ان جانوروں کا گوشت کھائیں گے۔ اس کے سوا ان جانوروں کو اور کیا استعمال کیا جا سکتا ہے؟ بیچاروں کو معلوم ہی نہیں کہ مکہ تک وہ پہنچ ہی نہیں سکیں گے، خالد نے کہا۔ ان کے دمبے اور بکرے ہم کھائیں گے۔ مسلمان اب کراہ الغمیم سے 15 میل دور غسفان کے علاقے میں رہ گئے تھے۔ اور یوں جب مسلمان 15 میل کے فاصلے پہ غسفان کے مقام پر تھے تو خالد اس سلسلہ کوہ میں داخل ہو گیا۔ اس نے اپنے دستے کو پہاڑیوں کے دامن میں ایک دوسرے سے دور دور رکنے کو کہا اور خود گھات کے موزوں جگہ ڈھونڈنے کے لیے آگے چلا گیا۔ وہ درے تک گیا۔ یہی رستہ تھا جہاں سے قافلے اور دستے گزرا کرتے تھے۔ وہ یہاں سے پہلے بھی گزرا تھا لیکن اس درے کو اس نے اس نگاہ سے کبھی نہیں دیکھا تھا جس نگاہ سے وہ آج دیکھ رہا تھا۔ اس نے اس درے کو دائیں بائیں بلندیوں پر جا کر دیکھا، نیچے آیا، چٹانوں کے پیچھے گیا۔ وہ گھوڑوں کو چھپانے کی جگہیں تلاش کر رہا تھا جہاں سے اشارہ ملتے ہی وہ فوراً نکل آئیں اور مسلمانوں کو بے خبری میں ٹوٹ پڑیں۔ وہ مارچ 628 کے آخری دن تھے۔ موسم ابھی سرد تھا مگر خالد اور اس کے گھوڑے کا پسینہ بہہ رہا تھا۔ اس نے گھات کا علاقہ منتخب کیا اور اپنے دستے کو کئی حصوں میں تقسیم کر کے گھوڑوں کو درے کے علاقے میں چھپا دیا۔ اب اس نے اپنے ان آدمیوں کو جو مسلمانوں کی پیش قدمی کی اطلاعیں لاتے تھے اپنے پاس روک لیا تھا کیونکہ خدشہ تھا کہ مسلمان ان کی اصلیت معلوم کر لیں گے اور ویسے بھی مسلمان قریب آ گئے تھے۔ رات کو انہوں نے پڑاؤ کیا تھا۔ اگلی صبح جب نماز فجر کے بعد مسلمان کوچ کی تیاریاں کر رہے تھے کہ ایک آدمی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ تمہاری حالت بتا رہی ہے کہ تم دوڑتے ہوئے آئے ہو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اور تم کوئی اچھی خبر بھی نہیں لائے۔ یا رسول اللہ، مدینہ کے اس مسلمان نے کہا، خبر اچھی نہیں اور اتنی بری بھی نہیں۔ مکے والوں کی نیت ٹھیک نہیں۔ میں کل سے کراہ الغمیم کی پہاڑیوں میں گھوم پھر رہا ہوں۔ خدا کی قسم وہ مجھے نہیں دیکھ سکے جنہیں میں دیکھ آیا ہوں۔
میں نے ان کی نقل و حرکت دیکھی ہے۔ کون ہے وہ؟ اہل قریش کے سوا اور کون ہو سکتا ہے؟ اس نے جواب دیا، وہ سب گھڑ سوار ہیں اور درے کے ارد گرد کی چٹانوں میں چھپ گئے ہیں۔ تعداد 300 اور 400 کے درمیان ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس جاسوس نے کہا، میں نے اگر صحیح پہچانا ہے تو وہ خالد بن ولید ہے، جس کی بھاگ دوڑ کو میں سارا دن چھپ چھپ کر دیکھتا رہا ہوں۔ میں اتنی قریب چلا گیا تھا کہ وہ مجھے دیکھتے تو قتل کر دیتے۔ خالد نے اپنے سواروں کو درے کے ارد گرد پھیلا کر چھپا دیا ہے۔ کیا یہ غلط ہوگا کہ وہ گھات میں بیٹھ گئی ہیں؟ مکہ والوں کو ہمارے آنے کی اطلاع ملی تو وہ سمجھے ہوں گے کہ ہم مکے کا محاصرہ کرنے آئے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کسی ایک نے کہا، قسم خدا کی جس کے ہاتھ میں ہم سب کی جان ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اہل قریش مجھے لڑائی کے لیے للکاریں گے تو میں بھی نہیں لڑوں گا۔ ہم جس ارادے سے آئے ہیں اس ارادے کو بدلیں گے نہیں۔ ہماری نیت مکہ میں جا کر عمرہ کرنے کی ہے اور ہم یہ دمبے اور بکرے قربانی کے لیے ساتھ لائے ہیں۔ میں اپنی نیت میں تبدیلی کر کے خدائے ذوالجلال کو ناراض نہیں کروں گا۔ ہم خون خرابہ کرنے میں نہیں جا رہے، ہم عمرے کی نیت سے جا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، وہ درے میں ہمیں روکیں گے تو کیا ہم پر اپنے دشمن کا خون خرابہ جائز نہیں ہوگا؟ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے۔ اس صورتحال سے بچ کر نکلنے کے طریقوں پر اور راستوں پر بحث و مباحثہ ہوا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچھے مشورے کو دھیان سے سنتے تھے اور اس کے مطابق ہی حکم صادر فرماتے تھے۔ اور آخر کار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم صادر فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 20 گھڑ سوار منتخب کیے اور انہیں ان ہدایات کے ساتھ بھیج دیا کہ وہ کراہ الغمیم تک پہنچ جائیں لیکن درے میں داخل نہ ہوں۔ وہ خالد کے دستے کا جائزہ لیتے رہیں اور یہ دستہ اگر ان پر حملہ کرے تو یوں لڑیں کہ پیچھے کو ہٹتے جائیں اور بکھر کر رہیں۔ تاثر یہ دیں کہ یہ مدینہ والوں کا ہراول جیش ہے۔ ان 20 سواروں کو دعاؤں کے ساتھ روانہ کر کے باقی اہل مدینہ کا راستہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدل دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو راستہ اختیار کیا وہ بہت ہی دشوار گزار اور لمبا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی سے بچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایک مشکل یہ بھی تھی کہ اہل مدینہ میں کوئی ایک آدمی بھی نہ تھا جو اس سلسلے کے راستے کو جانتا ہو یا اس سے واقف ہو۔ یہ ایک اور ہی درہ تھا، یہ مثنیہ المرار کہلاتا تھا۔ اسے ذات الحنس بھی کہتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس درے میں داخل ہوئے اور سلسلہ کوہ کے ایسے راستے سے گزرے جہاں سے کوئی نہیں گزرتا تھا۔ یہ راستہ کسی کے گزرنے کے قابل تھا بھی نہیں۔ خالد کی نظریں مسلمانوں کے ہراول دستے پر لگی ہوئی تھی، لیکن ہراول کے یہ 20 سوار رک گئے تھے۔ کبھی ان کے 2-3 سوار درے تک آتے اور ادھر ادھر دیکھ کر واپس چلے جاتے۔ اگر وہ 20 کے 20 سوار درے میں آ بھی جاتے تو خالد انہیں گزر جانے دیتا، کیونکہ اس کا اصل شکار تو پیچھے آ رہا تھا اور وہ ان 20 سواروں پر حملہ کر کے اپنی گھات کو بے نقاب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ خالد اب پریشان ہو رہا تھا کیونکہ مسلمانوں کا لشکر ابھی تک نظر نہیں آیا۔ کیا اس نے کوچ ملتوی کر دیا ہے یا اسے گھات کی خبر ہو گئی ہے؟ اس نے اپنے ایک شتر سوار سے کہا کہ وہ اپنے بحروپ میں جائے اور دیکھے کہ مسلمان کہاں ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔
اس دوران 20 مسلمان سواروں نے اپنی نقل و حرکت جاری رکھی۔ ایک دو مرتبہ وہ درے تک آئے اور ذرا رک کر واپس چلے جاتے۔ ایک دو مرتبہ وہ پہاڑیوں میں سے کسی ایک طرف سے داخل ہوتے۔ خالد چھپ چھپ کر ادھر آ گیا، وہ سوار وہاں سے بھی واپس چلے جاتے۔ اس طرح انہوں نے خالد کی توجہ اپنے اوپر لگائے رکھی۔ خالد کا سوار اشارے کے انتظار میں گھات میں چھپے ہوئے تھے۔ سورج غروب ہو چکا تھا۔ اب خالد کا شتر سوار جاسوس واپس آیا۔ وہ وہاں نہیں ہے، جاسوس نے خالد کو بتایا۔ کیا تمہاری آنکھیں اب انسانوں کو نہیں دیکھ سکتی؟ خالد نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ صرف ان انسانوں کو دیکھ سکتی ہیں جو موجود ہوں، شتر سوار نے کہا۔ جو نہیں ہیں وہ نہیں ہیں، وہ کوچ کر گئے ہیں۔ کدھر گئے ہیں میں نہیں بتا سکتا۔ خالد اور زیادہ پریشان ہو گیا۔ صحرا کی شام گہری ہو گئی تو اس نے محسوس کیا کہ مسلمانوں کے ہراول کا سوار بھی اب وہاں موجود نہیں ہے۔ اسے ان کے کسی گھوڑے کی ہنہنانے کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ صبح طلوع ہوئی تو خالد نے اسی درے سے نکل کر دیکھا، 20 سوار غائب تھے۔ اسے اپنی ناکامی کا احساس ہونے لگا۔ اس کے ارادے اور اس کے جنگی منصوبے خاک میں ملتے نظر آئے۔ اس نے سوچا کہ وہ خود غسفان تک چلا جائے، لیکن پہچانے جانے کا ڈر تھا، اس لیے رکا رہا۔ اس نے 2-3 آدمی اونچی پہاڑیوں پر بھیج دیے کہ وہ ہر طرف نظر رکھیں۔ دن آدھا گزر گیا تھا، اسے کوئی اطلاع نہ ملی۔ مسلمانوں کے ہراول کے 20 سوار بھی جو نظر آ رہے تھے وہ بھی غائب تھے۔ اسے توقع تھی کہ وہ آئیں گے۔ دوپہر کے لگ بھگ اس کا ایک سوار گھوڑا سرپٹ دوڑاتا اس کے پاس آ رکا۔ میرے ساتھ چلو، سوار نے تیز تیز بولتے ہوئے کہا۔ جو میں نے دیکھا ہے وہ تم بھی دیکھ لو۔ کیا دیکھا ہے تم نے؟ گرد، سوار نے کہا۔ خدا کی قسم وہ گرد کسی قافلے کی نہیں ہو سکتی۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ مسلمانوں کا لشکر ہو؟ خالد نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور مکہ کی سمت پہاڑی علاقے سے نکل آیا۔ اسے زمین کے گرد گرد کے بادل اٹھتے ہوئے نظر آئے۔ خدا کی قسم، خالد نے کہا، قبیلہ قریش میں کوئی ایسا نہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا دانشمند ہو۔ وہ میری گھات سے نکل گیا۔ مسلمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں کرال الغمیم کی دوسری طرف سے مکہ کی طرف نکل گئے تھے۔ رات کو ان کے 20 سوار بھی دور کے راستے سے ان کے پیچھے گئے اور ان سے جا ملے۔ خالد نے گھوڑا موڑا اور ایڑ لگائی۔ وہ کراہ الغمیم سے اندر کی طرف چلا اور گھوڑے کو سرپٹ دوڑاتا رہا۔ باہر آ جاؤ، مدینے والے مکہ کو چلے گئے ہیں، تمام سوار سامنے آؤ۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کے 300 سوار اس کے سامنے کھڑے تھے۔ وہ ہمیں دھوکہ دے گئے ہیں، خالد نے اپنے سواروں سے کہا۔ تم نہیں مانو گے، وہ گزر گئے ہیں۔ گزرنے کا کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ ہمیں اب زندگی اور موت کی دوڑ لگانی ہے۔ سست ہو جاؤ گے تو وہ مکہ کا محاصرہ کر لیں گے اور بازی جیت جائیں گے۔ آج مدینہ کے راستے پر جب مدینہ قریب رہ گیا، خالد کو یاد آ رہا تھا کہ اسے مکہ پر مسلمانوں کے قبضے کا ڈر تو تھا، لیکن وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چال پر اش اش کر اٹھا تھا۔ وہ خود فن حرب کا اور عسکری چالوں کا ماہر اور دل دادا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہراول دستہ 20 سوار اس کو دھوکہ دینے کے لیے بھیجے تھے۔ سوار اسے کامیابی سے دھوکہ دیا، اس کی توجہ کو گرفتار کیے رکھا اور مسلمان دوسری طرف سے نکل گئے۔ یہ جادو نہیں، خالد نے اپنے آپ سے کہا۔ اگر اپنے قبیلے کی سرداری مجھے مل جائے تو جادو کے یہ کرتب میں بھی دکھا سکتا ہوں۔ یہ صحیح تھا کہ اس کے باپ نے اسے عسکری تعلیم و تربیت دی تھی، اور ایسی تربیت کہ وہ میدان جنگ کا جادوگر کہلاتا تھا۔
مگر اس کے اوپر ایک سردار تھا، ابو سفیان۔ وہ قبیلے کا سالار اعلیٰ بھی تھا۔ اس کے ماتحت خالد اپنی کوئی چال نہیں چل سکتا تھا۔ اپنی اس مجبوری نے اس کے دل میں ابو سفیان کی نفرت پیدا کر دی تھی۔ اسے چند دن پہلے کا وہ واقعہ یاد آ رہا تھا کہ جب 1400 مسلمان اس کی گھات کو دھوکہ دے کر مکے کی طرف نکل گئے تھے۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ 300 سواروں سے مسلمانوں پر عقب سے حملہ کرے۔ اسے احساس تھا کہ جو مسلمان قلیل تعداد میں کثیر تعداد کے دشمن کو شکست دے سکتے ہیں، انہیں 300 سواروں سے شکست نہیں دی جا سکتی، کیونکہ وہ کثیر التعداد ہیں۔ اسے مکہ ہاتھ سے جاتا نظر آیا اور اسے یہ خفت محسوس ہونے لگی کہ اس کی گھات کی ناکامی پر ابو سفیان اسے طعنہ دے گا اور اس کی ہنسی اڑائے گا۔ پھر اسے قریش کی شکست اور مکہ کے سقوط کا مجرم کہا جائے گا۔ اس نے اپنے سواروں کو ایک رستہ سمجھا کر کہا کہ مسلمانوں سے پہلے مکہ پہنچنا ہے۔ یہ دور کا رستہ تھا، لیکن وہ مسلمانوں کی نظروں سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے 300 سوار گھوڑوں کو ایڑ لگا دی۔ راستہ لمبا ہونے کی وجہ سے 3 میل کا فاصلہ 1.5 گنا ہو گیا تھا۔ جیسے خالد رفتار سے کم کرنے کا جتن کر رہا تھا۔ عربی نسل کے اعلیٰ گھوڑے شام سے بہت پہلے مکہ پہنچ گئے۔ وہاں مسلمانوں کی ابھی ہوا تک نہیں پہنچی تھی۔ مکہ کے لوگ گھوڑوں کے شور و غل پر گھروں سے نکل آئے۔ ابو سفیان بھی آ گیا۔ کیا تمہاری گھات کامیاب ہوئی؟ ابو سفیان نے پوچھا۔ وہ گھات میں آئے ہی نہیں، خالد نے گھوڑے سے کود کر اترتے ہوئے کہا۔ کیا تم مکے کے ارد گرد ایسی خندق کھدوا سکتے ہو جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے ارد گرد کھدوائی تھی؟ وہ کہاں ہیں؟ ابو سفیان نے گھبرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ مجھے ان کی کچھ خبر دو؟ جتنی دیر میں تم خبر سنتے اور سوچتے ہو، اتنی دیر میں وہ مکہ کا محاصرہ کر لیں گے، خالد نے کہا۔ حبل اور عزا کی قسم، وہ پہاڑوں اور چٹانوں کو رونتے آ رہے ہیں۔ اگر وہ کراہ الغمیم میں سے کسی اور رستے سے گزرے ہیں تو وہ انسان نہیں، کوئی پیادہ وہاں سے اتنی تیزی سے نہیں گزر سکتا۔ وہ تیزی سے گزر کر آ رہے ہیں۔ اس سے آگے کیا ہوا؟ خالد نے کس طرح سے اس مسئلے کو حل کیا، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے عمرے کی اجازت طلب کی، یہ سب باتیں آپ کو بتائیں گے اگلی قسط میں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، بشرط زندگی اگلی قسط لے کے حاضر ہوں گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرے والدین کے لیے دعا فرماتے رہیے گا۔ اللہ حافظ۔